بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کے لیے آج ایک اور بہت ہی پیارا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا 100 کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر سے ایک ایسا پیارا سا نیا سال نصیب فرما دیا کہ جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ کی طرح عبادت کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کا بھی عہد کرتے ہیں کہ ہم اس کے بعد ایسا کوئی بھی گناہ نہیں کریں گے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائیں۔ تو ناظرین، میرے ساتھ مل کر آپ نے یہ سال بھی بہت اچھے طریقے سے گزارنا ہے، ہمارے اچھے وظائف دیکھنے ہیں، اور جن بھی ویورز نے اب تک ہمارا چینل جوائن نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ تو ناظرین، آج کے دن میں ہم آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے گھر میں غربت ہو جاتی ہے۔ تو ایسے کون سے 3 سے عمل ہیں کہ جو اگر میاں بیوی کر لیں تو گھر میں پریشانیاں آتی ہیں، اور اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کا سمندر تمہارے گھروں کو ڈبو کر رکھ دے گا۔ تم لوگ غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، پریشانیوں کی مصیبتوں کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، اس طرح پھنسو گے کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا۔ آخر وہ 3 کام ہیں کون سے جن کے کرنے سے انسان تنگ ہو جاتا ہے، انسان مصیبتوں میں مختلف بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے، تو سونے کی اینٹوں سے بنایا گیا گھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتا ہے۔ آخر میاں بیوی کے وہ کون سے 3 کام ہیں؟ تو آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جانتے ہیں کہ وہ 3 خطرناک کام کون سے ہیں۔ ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اچانک غائب ہو گیا، اچانک کہیں چلا گیا اور یہ معلوم نہیں کہاں گیا۔ کچھ دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں لمبے سفر کو گئے، واپسی پر آپ تھکے ہوئے تھے۔ آپ نے ایک گھر دیکھا، گھر کی ایک دیوار تھی، اسی راستے پر آپ نے گھوڑے سے نیچے اترے، سواری سے نیچے اترے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے، آپ نے سنا اس گھر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کا شوہر اسے مارتا چلا جا رہا ہے، ڈانٹتا ہے، گالی گلوچ طعنے بازی کرتا ہے کہ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میں غریب ہو گیا ہوں، جب سے تو میرے گھر میں آئی تنگیوں کے ساتھ لے کر آئی، پریشانیوں کو ساتھ لے کر آئی، اب میری کو جنازے نکل گئے، غربت عروج میں آ گئی، میرے لیے قیامت بن گئی ہے، تو میرے لیے عذاب ہے۔ بیوی آگے سے رو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا، آپ اٹھے، ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ شخص باہر نکلا، دیکھ کر پتہ چلا یہ اسی شخص کا گھر ہے جو میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور اچانک غائب ہو گیا۔ حضرت علی نے فرمایا اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ اس کی بیوی آ گئی، دونوں سامنے کھڑے ہیں۔ اب حضرت علی نے فرمایا یہ بتا بیوی کو کیوں ڈانٹ رہا ہے، بیوی کو کیوں رلا رہا ہے؟ اس نے کہا یا علی، یہ بدبخت جب سے میرے گھر میں آئی دوسری عورتیں بچے جنم دیتی، بچے پیدا کرتی ہیں، اس نے غربت پیدا کی ہے۔ دوسری عورتیں بیٹیاں پیدا کرتی، رحمت پیدا کرتی ہیں، نعمت پیدا کرتی ہیں، اس نے میرے لیے زوال پیدا کر لیا، اس نے میرے لیے غربت کو پیدا کیا۔ جب سے آئی رزق کے تمام دروازے بند کر دیے، میں تو دن بدن غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ اب حضرت علی نے اس کی بیوی سے پوچھا ایک بات بتا، یہ شخص کب سے تجھے ڈانٹنے لگا ہے، کب سے تجھے مارتا ہے؟ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی، عورت کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل گئے۔ عورت رو کر کہنے لگی یا امیر المومنین، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں گھر میں نہیں، میں جہنم میں آئی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جیتے جی اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا۔ وہ اس طرح سے جب سے میں اس گھر میں آئی میرا یہ شوہر مجھے طعنے دینے لگا کہ تیرے باپ نے مجھے جہیز نہیں دیا، کیونکہ میرا باپ غریب تھا، میرے باپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ شادی سے پہلے تو یہ کہتا تھا مجھے کچھ نہ دو، میں نے کچھ نہیں لینا، اور اب جب بیاہ کر لے آیا مجھے طعنے دینے لگا، تیرا باپ نے تو کچھ نہیں دیا، یہ چارپائی میری، یہ بستر میرا، یہ میرا گھر، یہ سب کچھ میرا ہے، تیرا ہے ہی کیا؟ مجھے طعنے دینے لگا، غیر عورتوں کے سامنے مجھے بے عزت کرنے لگا، غیروں کے سامنے میری تذلیل کرتا، مجھے رسوا کرتا۔ اس نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی انسان ہوں، ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار سے بات کرے۔
لیکن اس کے اندر نہ تو میں نے پیار دیکھا، نہ محبت دیکھی، نہ اچھا اخلاق دیکھا۔ یہ جب باہر جاتا باہر والوں کے سامنے تو ایسے مومن متقی پرہیزگار دکھائی دیتا، لوگ کہیں یہ تو کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ لیکن میں اس کا گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتی، یا امیر المومنین میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اب اس کا در چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، یہ مجھے مارتا ہے، مجھے ڈانٹ قبول، ذلالت بھی قبول ہے، لیکن کم از کم اس کو بولو یہ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ اب دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی نے فرمایا، یہ نہ کہا کرو کہ بیوی آئی ہے تو ساتھ غربت لے کر آئی ہے، ہرگز نہیں۔ انسان کے اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو جو اللہ کو ناپسند کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غربت کو حکم دیتا ہے۔ غربت کو کس نے پیدا کیا؟ تنگیوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اب یہ غربت، یہ تنگی اللہ کے حکم کے آگے ایسے بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں، پھر اللہ حکم دیتا ہے کہ پریشانیاں اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائے، غربت اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائے تو بندہ دن بدن تنگ ہوتا نظر آتا ہے۔ بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں آئی، بیوی کے آنے سے تنگیاں نہیں آئیں، انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ 3 کام کبھی بھول کر نہ کرنا۔ دونوں نے پوچھا، یا علی وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، پہلا کام بیوی کو گالیاں دینا۔ جو شخص بیوی کو گالیاں دیتا ہے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اپنی نیکیاں ضائع نہ کر۔ نمبر 2، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ایک دوسرے سے تلخ لہجہ اپناتے رہنا، یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کی بجائے غلط سوچنا، اللہ کے حضور جھکنے کی بجائے ایک دوسرے کو تانا دیتے ہوئے وقت برباد کر دینا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا، یہ کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے شیطان کو راضی کرتے ہیں۔ بیوی کو مارنا ڈانٹنا، یہ تم رحمان کو ناراض کر کے شیطان کو راضی کر رہے ہو، اور رب ناراض ہے، پھر رحمت کے تمہارے گھر میں کیسے آئیں گے؟ یہ 3 کام کبھی بھی نہ کرنا، اور اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عمل کرنے سے بچائے رکھے اور دین کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص صرف 3 مرتبہ، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر میں کبھی بھی غربت داخل نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی دیا ہوا ہے اس پر شکر ادا کرنے کی وہ توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں گھر میں اتفاق سے رہیں۔ نا اتفاقی سے گھر میں بے برکتی آتی ہے، رزق کی جو رزق آ رہا ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، رزق میں برکت نہیں آتی، پیسے میں برکت نہیں آتی۔ تو ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید عمل دیکھنے کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تو ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید عمل دیکھنے کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔